بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوچتا ہوں کہ میں اگر محل میں پیدا نہ ہوتا تو میں بھی انہی کے طرح کا ایک بچہ ہوتا۔ مجھے بھی محنت مزدوری کر کے اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹانا پڑتا۔ یہ کہہ کر شہزادہ عدنان نے پیار سے ملکہ کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور پھر بولا، امی حضور، میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں میں سے کوئی بچہ بھی مزدوری نہ کرے۔ یہ سب تعلیم حاصل کریں، کھیلیں کودیں جیسے کہ میں کرتا ہوں۔ تعلیم حاصل کر کے جب وہ بڑے ہو جائیں تب ہی محنت مزدوری اور دوسرے کاموں کا سوچیں۔ یہ تمام باتیں ابا حضور کے سوچنے کی ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ ان کی رعایا ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر خوش ہو کر لوگوں پر انعام و اکرام کی بارش کرنے سے بہتر ہے کہ یہی دولت رعایا کی بہتری کے لیے خرچ ہو، جگہ جگہ مکتب ہوں اور ملک کا ہر بچہ ان میں پڑھے اور ان کی تعلیم کا سارا خرچہ سرکاری خزانے سے ادا ہو۔ شہزادے کی باتیں سن کر ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں دروازے کا پردہ ہٹا اور بادشاہ سلامت نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس نے ملکہ اور شہزادے کی تمام باتیں سن لی تھیں۔ اسے دیکھ کر شہزادہ ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے قریب آ کر شہزادے کو گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا، آج تم نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے بچوں کی تعلیم اور ان سے مزدوری کروانے جیسے اہم مسئلے کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیا تھا، اور نہ ہی ہمارے کسی نالائق وزیر نے کبھی ہماری توجہ اس طرف دلائی تھی۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی۔ ہم چاہتے تو اس سلسلے میں بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گیا۔ مسلسل کئی دنوں کی سوچ بچار اور صلاح مشوروں کے بعد اس نے ملک بھر میں جگہ جگہ مکتب بنوائے، ان میں پڑھے لکھے بہترین اتالیق مقرر کیے۔ اس کے بعد ملک بھر میں منادی کروا دی گئی کہ آج کے بعد کوئی بھی بچہ مزدوری نہیں کرے گا، لڑکا ہو یا لڑکی۔ تعلیم حاصل کرنا سب پر لازم ہوگا۔ جو والدین اپنے بچوں کو مکتبوں میں داخل نہیں کروائیں گے انہیں بادشاہ کے سپاہی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ جو والدین اپنے بچوں کو ان سرکاری مکتبوں میں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے انہیں فی بچہ ایک اشرفی ماہانہ وظیفہ ملے گا۔ سارے ہی ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد زیور تعلیم سے آراستہ ہو۔ اس اعلان نے سارے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ لوگ جوک در جوک اپنے بچوں کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان مکتبوں میں بھیجنے لگے۔ وہ لوگ جھولی پھیلا پھیلا کر اپنے بادشاہ کو دعائیں دیتے تھے، کیونکہ اب ان کے بچے بازاروں میں مزدوری نہیں کرنے جاتے تھے، وہ اب تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ ایک روز ملکہ شہزادے کے ساتھ محل کی برجی پر چڑھ کر شہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر شہزادہ عدنان پر پڑی، جو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے ملکہ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا، امی حضور، دیکھیے، شہر کے بازاروں میں اب ایک بھی بچہ مزدوری کرتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بات سن کر ملکہ بھی مسکرانے لگی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اس تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ سچ ہے، تعلیم ہی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتی ہے۔ بادشاہ کے ملک میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب سب بچے تعلیم سے فراغت کے بعد عملی زندگی میں داخل ہوئے تو انہوں نے جو پیشہ بھی اپنایا اس میں اپنی تعلیم کی وجہ سے خوب کامیابی حاصل کی۔ آس پاس کی حکومتوں کے لوگ اس بادشاہ کے ملک کی ترقی اور اچھی حالت دیکھ کر اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ اس تبدیلی کے پیچھے نیک دل شہزادہ عدنان کا ہاتھ تھا۔